اوقات میں اللہ آپ کو یاد نہیں آتے گناہ کے وقت. اگر آپ کو گناہ جو اللہ یاد نہیں آتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز ناقص ہے. اگر آپ کو گناہ کے وقت اگر گناہ کے وہ اللہ یاد نہیں آتے، اگر گناہ کے دوران اللہ یاد نہیں آتے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نماز ناقص ہے. دیکھیں نماز میں اللہ کا دھیان آنا نماز کا کمال نہیں ہے. اس میں تو نماز میں تو اللہ کا دھیان ہونا ہی چاہیے، اس کے بغیر کیا نماز ہے؟ سوچیے آپ کی ڈاکٹر سے وقت لے لیں، کسی وکیل سے وقت لے لیں، اور آپ بیٹھ کر اس وکیل یا ڈاکٹر سے اپنا مقدمہ یا اپنی بیماری کا تذکرہ کریں، تو بتائیے کیا آپ وکیل سے ڈاکٹر سے غافل ہو سکتے ہیں؟ سوچیں، میں کتنی آسان مثال دے رہا ہوں. آپ کسی وکیل کسی ڈاکٹر سے وقت لے لیں اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے اور آپ یہ کہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں وکیل نے کیا کہا، مجھے پتہ نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا ہے. نہیں، آپ تو پورے متوجہ ہوں گے وکیل کی طرف بھی ڈاکٹر کی طرف بھی. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ سے وقت لیا ہے نماز میں ملاقات کا. اگر نماز میں آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اللہ آپ کے دھیان میں ہے، تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے نماز کے لیے وقت لیا ہے. سوچیے آپ نماز میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جانے کو اپنے تقوی کا کمال سمجھ رہے ہیں اور ذکر کا کمال سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ذکر کا کمال ذکر میں نماز میں اللہ کا دھیان آنا نہیں ہے. گناہ کے وقت اللہ کا یاد آنا یہ آپ کے ذکر و نماز کا کمال ہے. یہ آپ کے ذکر نماز کا کمال ہے کہ آپ کو اللہ گناہ کے وقت یاد آ جائے. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں، تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب شیاطین گناہ کی طرف جاتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ تقوی حاصل اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہے. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہے. اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہے، اچانک پردہ ہل جائے یا دروازہ کھل جائے، یا میں کہتا ہوں پردہ بھی نہیں دروازہ بھی بند ہے، اگر آپ کے برتنوں میں کوئی چوہا آ جائے اور برتن ہل جائے اس سے، اور آپ کے دل میں اتنا سا خیال آ جائے کہ شاید کوئی آ گیا ہے، بس ابن عباس فرماتے ہیں یہ کسی مخلوق کے آنے کا خیال اس زنا سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا تھا. سوچیے آپ سب گناہ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے. لیکن آپ اللہ کی غیر سے ڈرے گناہ کرنے میں. آپ گناہ کرنے میں اللہ کی غیر سے ڈریں. سوچیے آپ، جو چور مخلوق کے مال کو چرا رہا ہے وہ چوری کرنے میں مالک سے ڈرتا ہے، چیز کے مالک سے ڈرتا ہے. جو آدمی اللہ کے احکام میں خیانت کر رہا ہے اس کو مخلوق سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ سوچیے، جو آدمی مخلوق کے مال میں خیانت کر رہا ہے وہ مال کے مالک سے ڈرتا ہے، تو جو آدمی اللہ کے احکام میں خیانت کر رہا ہو اس کو مخلوق سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو خالق سے ڈرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں خیانت کر رہا ہوں، مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں نے عرض کر دیا کہ اگر کسی گناہ کو کرتے ہوئے اچانک کسی کے آنے کا خیال آ جائے یا کوئی آہٹ سنائی دے اور آپ کو یہ خیال ہو کہ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں، تو صاف بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو تو کر رہا ہے. اور اگر آدمی کسی گناہ کا ارادہ کر لے، آدمی کسی گناہ کا ارادہ کر لے، آدمی کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کر لے اور اس کے لیے کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے، وہ اپنے بندے کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، بندہ کوشش کر کے ان رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے.
ایسا نہیں کہ وہ ہٹے گی نہیں، ہٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ گناہ میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، یہ اس کا فضل ہے، مگر یہ کوشش کر کے رکاوٹ کو ہٹاتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی گناہ کے ارادہ کرے اور پھر اس کی کوشش کرے، پھر اس گناہ کے کرنے میں ناکام ہو جائے، اللہ اکبر، اس گناہ کے کرنے میں ناکام ہو جائے، اگر اس کو ذرہ برابر بھی غم ہے اس کا کہ میں اس گناہ میں کامیاب نہیں ہو سکا اور یہ میرا موقع ہاتھ سے نکل گیا، تو فرمایا کہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جس کے کرنے میں یہ ناکام ہو گیا. سوچنے کی بات ہے، گناہ نہیں ہو سکا، گناہ نہیں کیا، کوشش کی ہے، اس کوشش کے بعد اگر غم ہے، گناہ کے نہ کرنے کا غم ہے، تو فرمایا کہ اس کو اس سے بڑا گناہ مل گیا ہے جس گناہ کا اس نے ارادہ کیا تھا. اگر اس نے کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کیا اور کوشش نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتے، اور اگر اس نے کسی نیک عمل کا ارادہ کیا اور اسے نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک اجر لکھ لیتے ہیں، اللہ اس کا ایک اجر لکھ لیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اصل تقوی کا تعلق وہ تو تنہائی سے ہے، وہ تو تنہائی سے ہے. تقوی صرف اللہ سے ڈرنا، تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی اپنے تقوی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور آدمی تقوی کو جب ظاہر کرنا چاہتا ہے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، آدمی تقوی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، گناہ کو چھپانے کے لیے. قرآن نے اسے خوب اچھا بیان کیا ہے. قرآن نے کہا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو جو ہے نیک اور اپنے آپ کو بزرگ اور اپنے آپ کو بہت گناہوں سے پاکیزہ ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں هو اعلم بمن اتقى، کہ اللہ جانتا ہے کہ اس سے ڈرنے والا کون ہے. اللہ متقی کو زیادہ جانتے ہیں. لا تزکوا انفسکم، تم ایسی کوئی بات بھی نہ کرو اور ایسا کوئی کام بھی نہ کرو. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، تم ایسی کوئی بات مت کرو اور ایسا کوئی کام مت کرو جس سے تم اپنے تقوی کو ثابت کرنا چاہتے ہو. سنو غور سے، میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں، دو مثالیں پیش کرتا ہوں. آدمی بعض مرتبہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے تقوی کو ظاہر کرتا ہے. ایک صاحب کو راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی، ایک کھجور، انہوں نے اس کھجور کو اٹھایا اور اعلان کیا لوگوں میں، بھائی یہ کھجور کس کی ہے، بھائی یہ کھجور کس کی ہے، یہاں تاکہ لوگ سنیں اور وہ یہ کہیں کہ آدمی کتنا متقی ہے کہ ایک کھجور بھی اسے اس کے مالک تک پہنچانا چاہتا ہے. ارے کوئی اور ہوتا ہے اس کے علاوہ تو کھا بھی لیتا ہے اس کھجور کو. یہ دیکھو کتنا متقی آدمی ہے کہ یہ اپنی اس ایک کھجور کو جو پڑی ہوئی ملی ہے، اس کھجور کو اس کے مالک تک پہنچانا چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں اپنا تقوی ظاہر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا متقی آدمی ہوں تاکہ لوگ مجھے متقی سمجھیں، اس سے میرے گناہ چھپے رہیں. سنیے تو صحیح، آپ پیچھے حضرت عمر آ رہے تھے، حضرت عمر نے ایک جھرنا مارا اسے اور فرمایا اچھا تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تو کتنا متقی ہے اس کھجور کا اعلان کر رہا ہے، جو یہ کھجور تو کھا لے. مقصد یہ تھا کہ اس کھجور کے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں تھا اور اس کھجور کو اس کے مالک تک پہنچانا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کہ اچھا لوگوں کو بتانے کے لیے میں کتنا متقی ہوں. عراق کے لوگوں نے آ کر عبداللہ بن عمر سے سوال کیا
عراق کے لوگوں نے آ کر عبداللہ عمر سے سوال کیا کہ جی ہمیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے حج کیا ہے، عراق سے آئے ہیں، ہم نے حج کیا ہے اور حج میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، کوئی جانور نہیں مار سکتے۔ ہم آپ سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے احرام کی حالت میں مچھر مار دیا ہے۔ میں تمہیں تو بہت مزے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے احرام کی حالت میں ایک مچھر مار دیا ہے، ہمارے احرام کا کیا ہوگا، ہمارے حج کا کیا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ آپ ذرا ہمیں مسئلہ بتائیے، احرام کی حالت میں مچھر کے مرنے کا کہ کیا جزا ہمارے ذمہ میں ہوگی، ہمیں کیا کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا حج کامل مکمل ہو؟ عبداللہ نے فرمایا اچھا، اپنے تقویٰ بھگاڑنے کے لیے اور اپنے آپ کو متقی ثابت کرنے کے لیے سوال کر رہے ہو۔ عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، اس پہ تو تم نے آ کر مسئلہ معلوم نہیں کیا، ایک مچھر کا خون تم سے بہہ گیا تو تم مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے۔ یہ بتانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ آدمی اپنے تقوی کو ظاہر کرتا ہے، ایک مچھر کے مرنے میں تقوی ظاہر کر رہے ہیں آپ، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ عراق والے بڑے تقوی والے لوگ ہیں، ایک مچھر کے مرنے پر بھی یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ احرام کا کیا ہوگا، ہمارا حج صحیح ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ فرمایا اچھا، مچھر کا تو مسئلہ معلوم کر رہے ہو اور آپ ساسوں کے نواسوں کو قتل کر کے تم نے مسئلہ معلوم نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھے ہوئے بالکل تیار تھے اور جا رہے تھے بیت اللہ کی طرف۔ وضو کا تقاضا ہوا، وضو کرنے کے لیے احرام اتارا، چادر اوپر کی اور اتار کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھوٹی پر ٹنگائی۔ اس کھوٹی کے اوپر کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے جب احرام کی چادر کھوٹی پہ ٹنگائی، کبوتر وہاں سے اڑا۔ حضرت عمر کے چادر لٹکانے کی وجہ سے، حضرت عمر کا مقصد تو کبوتر کو اڑانا نہیں تھا، چادر رکھی تھی وہاں۔ جب اس کی طرف بڑھے، اس پہ چادر لٹکانے لگے تو جو کبوتر بیٹھا تھا کھوٹی پر وہ اڑا وہاں سے اور اڑ کر وہ اسی کمرے میں دوسری کھوٹی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اس کھوٹی پر پہلے سے ایک سانپ تھا، اس سانپ نے اس کبوتر کو ڈس لیا، اس سے کبوتر مر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو، فقہا کو جمع کر لیا، بتاؤ جی میرے احرام کے کیا ہوگا؟ سوچیے آپ، کیونکہ میں ذریعہ بنا ہوں، اس کبوتر کی ہلاکت کا میں ذریعہ بنا ہوں۔ اگر میں چادر یہاں نہ لٹکاتا تو یہ کبوتر یہاں سے نہ اڑتا۔ گویا میں نے اس کبوتر کو اس سانپ کی طرف میں نے بھیجا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا یہ کہ آپ اس کبوتر کو کا شکار چاہتے ہوں یا آپ اس کبوتر کو سانپ سے ڈسوانا چاہتے ہو، آپ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اس طرح کا۔ آپ نے تو اپنی احرام کی چادر کھٹی پہ ٹنگانے کے لیے آپ بڑھے تھے اور اس پر کبوتر وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ اڑا۔ اب اس کبوتر کی کیا غلطی کہ وہ جا کے وہاں بیٹھا اور سامنے اسے ڈس لیا، اس میں آپ پر کوئی جزا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ حضرت میں ابو الحسن تم بھی کچھ کہو۔ ابو الحسن تم بھی کچھ کہو، کیوں خاموش ہو؟ کہا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جزا دیجیے اس کبوتر میں۔ جی ہاں، آپ ذریعہ بنے اس کبوتر کے یہاں سے اڑنے کا، اس کا یہاں سے اڑنا ذریعہ بنا ہے اس کو سانپ کے ڈسنے کا۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جزا دے دیجیے۔ اس لیے بات بالکل اٹل ہے
جو لوگ ایسے موقع پر اللہ اکبر جو لوگ ایسے موقع پر گنجائشیں تلاش کرتے ہیں، جی ہاں، ان کی دینی سطح گھٹتی رہتی ہے۔ جی ہاں، آج یہ کریں گے، کل یہ کریں گے، آج یہ کریں گے، کل یہ کریں گے، ان کی دینی سطح گھٹتی رہتی ہے، اس لیے کہ دین کا معیار عظیمت سے قائم رہتا ہے۔ رخصتیں وہ دین کو کمزور کرتی رہتی ہے۔ سب نے کہا جی رخصت ہے، ہم نے فرمایا کہ نہیں، علی تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ اس کبوتر کی جزا دیجیے، کیونکہ اس کبوتر کے مرنے کا جو سبب بنے ہیں وہ آپ سبب بنے ہیں۔ آپ نے اس کو یہاں سے اڑایا ہے اور یہاں سے اس کا اڑنا یہ سانپ کے ڈسنے کا سبب بنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تقوی والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے عمل کو، اپنی کوشش کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لیے سب سے بنیادی صفت تقوی ہے۔ بنیادی صفت تقوی ہے۔ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے 5 وعدے ہیں۔ اللہ کی طرف سے 5 وعدے تقوی پر ہیں۔ اللہ کی طرف سے 5 وعدے تقوی پر ہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے سب کے، کہ فرمایا کہ تقوی صبر کے ساتھ ہے۔ تقوی صبر کے ساتھ ہے۔ تقوی صبر کے ساتھ ہے۔ قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے صبر اور تقوی دونوں ساتھ ملیں گے۔ انہم یتقون ویصبر وان تصبروا وتتقوا، جہاں بھی آپ دیکھیں گے صبر اور تقوی دونوں ساتھ ملیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، آگے پیچھے تقوی اور صبر قرآن میں جہاں پڑھو گے ساتھ ساتھ ملیں گے دونوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر وہ بھی ناکام، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں صبر کے بغیر وہ بھی ناکام۔ جو تقوی کے بغیر صبر کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، وہ تو ہماری قسم ہے، وہ تو ہماری قسم ہے جو تقوی کے بغیر صبر کرتے ہیں۔ حکومت کے مظالم، مقدمات، بیماریاں، مختلف طرح کی پریشانیاں اور ذلتیں، یہ وہ قسم ہے جو اللہ کے احکام کو توڑتی ہے۔ اللہ کے احکام کے ٹوٹنے پر جب خواہش کے نقشے ٹوٹتے ہیں، اللہ کے احکام کے ٹوٹنے پر جب بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو۔ کہ میں صاف کہتا ہوں کہ اس صبر پر کبھی کوئی کامیابی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ صبر تقوی کے بغیر ہے۔ یہ صبر تقوی کے بغیر ہے۔ جو لوگ مصائب پر صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر، وہ کسی اچھے دنوں کی امید نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں انتظار کرو، انتظار کرو، حالات بدلیں گے۔ لوگ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں گناہوں کے ساتھ صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ گناہوں کے ساتھ صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بشرط یہ کہ صبر تقوی کے ساتھ ہو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں پر حالات آتے ہیں، ایسے لوگوں کو امید نہیں کرنی چاہیے حالات کے بدلنے کی، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے۔ جو حالات پکی بات ہے، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ضرور۔ اگر ساری دنیا کے چور اور ڈاکو پولیس والوں کی پٹائی پر جیلوں میں صبر کریں، ان کے صبر کرنے سے ان پر ان کی کوئی کامیابی یا ان کو غلبہ حاصل ہو جائے یا اللہ تعالیٰ پولیس والوں کو عذاب ڈال دے، نہیں ہو سکتا۔ میں تو صاحب سے بات کرتا ہوں، اگر مسلمان اللہ کے فرائض کو ضائع کر کے کافروں کے لیے بد دعا کرے تو بد دعا قبول نہیں ہوگی۔
بد دعا قبول نہیں ہوگی. بد دعا کی قبولیت کے لیے مظلوم ہونا شرط ہے. بد دعا کی قبولیت کے لیے مظلوم ہونا شرط ہے. اور جو آدمی احکام توڑ رہا ہے وہ اللہ کے یہاں ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے. صاف بات ہے. اس لیے آپ غور کریں گے کہ قرآن میں صبر کے ساتھ تقوی کو جوڑا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ صبر اور تقوی پر ہے. بھائیوں کی اذیت پر صبر کر لیا اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ نے اس صبر پر بھائیوں کو تو محتاج کر کے تابع کر دیا اور زلیخا کے ساتھ تقوی اختیار کرنے پر اللہ نے زلیخا کو ماتحت کر دیا. یہ صبر و تقوی سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا آخر میں آ کر اس آیت پر ختم ہو رہا ہے. انہ من یتق ویصبر، کہ جو آدمی مخلوق کی اذیت پر صبر کر لے تقوی کے ساتھ تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں اصل جن کو جمع کرنا ہے. لوگ صبر کر رہے ہیں حالات پر، پریشانیوں پر، اذیتوں پر، مگر یہ صبر تقوی کے بغیر ہو رہا ہے. جس طرح مجرم پولیس کی پٹائی پر صبر کرتا ہے اور کامیابی نہیں ملتی، وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف صبر پر کامیابی نہیں ملے گی، اس کے لیے تقوی شرط ہے. چور نے چوری کی ہے اس پر جو اذیتیں دی جا رہی ہیں ان اذیتوں پر صبر کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ چور کے اندر صبر تو ہے، تقوی نہیں ہے. چور میں صبر ہے، تقوی نہیں ہے. چور صبر تو کر رہا ہے، تقوی نہیں ہے. بے تکلف آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس زمانے میں مسلمان حالات پر اور غیروں کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر تو کر رہا ہے لیکن تقوی نہیں ہے. صاف بات ہے. جن احکام کے توڑنے کی وجہ سے حالات بگڑ رہے ہیں وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوں گے. صبر کرنے سے حالات درست نہیں ہوں گے. جو حالات گناہوں سے بگڑتے ہیں وہ صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے. تو میں نے پہلی بات عرض کی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرج. یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنا چاہتے تھے. یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دروازے سب بند ہیں. اس زمانے میں اگر مسلمان کو کسی فریضے پر یا کسی سنت پر یا اپنے لباس کے حلیے پر یا اپنے چہرے کی سنت پر اگر کوئی قانون کسی زمانے میں کسی کافر کی طرف سے آ جائے کہ مسلمان اس سنت پر عمل نہیں کر سکتا تو مسلمان سب سے پہلے اس سنت کو چھوڑتا ہے یہ کہہ کر کہ اس میں رکاوٹ پیش آ گئی. اس میں رکاوٹ پیش آ گئی. میں کہتا ہوں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں کہ آپ اس رکاوٹ پہ اللہ کے یہاں مجرم معذور نہیں ہیں. آپ سے سوال اس بات کا ہے کہ اس رکاوٹ کے باوجود آپ نے کیا کوشش کی، کیا قدم اٹھایا آپ نے کیا. میں ایک سوال کرتا ہوں، سب سے کرتا ہوں. آپ کا آبائی مکان آپ کے گاؤں میں، آپ شہر میں منتقل ہو گئے، آپ کے دادا کے مکان پر کسی نے قبضہ کر لیا، پیچھے کاغذات بنا لیے، اوریجنل کاغذات بنا لیے پکے، اور آپ کے مکان پر قبضہ کر لیا. آپ مکان چھوڑ دیں گے، اس کے لیے مقدمہ لڑیں گے؟ کیا آپ بتائیے کیا کریں گے؟ آپ کو اپنے باپ دادا کے مکان سے وہ محبت ہے. 50 لاکھ کا مکان ہے، آپ 50 لاکھ دے دیں گے وکیل کو کہ مجھے میرا مکان چھوڑوائیے. کس طرح بھی ہو سوچیے. جب باطل اور کفر آپ سے کسی سنت کے چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے، آپ آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنتی تو ہے یا کوئی
جو قرآن میں جن لوگوں کو بدترین لوگ کہا گیا ہے، جن کو قرآن نے بدترین لوگ کہا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دین کو دے کر دنیا کا سودا کر لیتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے آپ دین لے جاؤ، دنیا ہمیں دے دو۔ میں تو بے تکلف عرض کرتا ہوں، اگر کسی کمپنی میں یا کسی شعبے میں کسی سنت کو چھوڑ کر آپ کو اس میں یا آپ کو ملازمت ملتی ہے تو آپ اس سنت کو بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں۔ آپ سنت بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں۔ آپ دنیا کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں دین کا کہ ہمارا دین لے لو، ہم اس کے بدلے میں دنیا لے لو۔ قرآن جگہ جگہ اس سے سختی کے ساتھ ولا تشتروا ولا تشتروا ولا تشتروا بآیاتی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ دیکھو کبھی بھی ایسا مت کرنا، بڑی سے بڑی دنیا کی کوئی چیز ہو اس کو کسی سنت کے بدلے میں بھی اس دنیا سے معاملہ مت کرنا۔ یہ قرآن نے جگہ جگہ اس سے انکار منع کیا ہے۔ تو میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ آپ کے دادا کا مکان ہو اور اسے کوئی قبضہ کر لے تو آپ وکیل کھڑا کریں گے، کوشش کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے کہ میرا مکان جا رہا ہے، سوچیے۔ اور اگر آپ کو کی سنت سے روک دے قانون کہ آپ اس ملازمت میں اس قانون کے تحت آپ اس سنت عمل نہیں کر سکتے تو آپ یہ کہیں گے کہ ملازمت تو ضروری ہے لینا، سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، سوچیے۔ اور آپ کہیں گے جی میں مجبور ہوں، قانون یہ ہے۔ مجھے تعجب لوگوں پر ہے جو اللہ کے قانون کو کافر پیش نہیں کرتے، کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی ہوگا ایسا جو رعایا کے آدمی کے قانون کو بادشاہ کے سامنے پیش کرے کہ یہ قانون ان کا یہ ہے؟ بتائیے، آپ سوچیے۔ آپ حالانکہ بادشاہ کا قانون رعایا پر پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ اتنی الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں، یہ رعایا کے قانون کو بادشاہ کے سامنے پیش کر رہے۔ ہو سکتا ہے کسی ملک کے وزیر، کسی ملک کے بادشاہ کے سامنے آپ رعایا کا قانون پیش کریں بادشاہ کے سامنے؟ ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف مخلوق کے قانون کو اللہ پر پیش کر رہے ہیں، بلکہ کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے قانون کو مخلوق کے سامنے پیش کرتے کہ میرا اللہ کا یہ قانون ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے جگہ جگہ اس سے بہت سختی کے ساتھ روکا کہ تم کبھی بھی ایسا مت کرنا۔ میں سے بے تکلف کہتا ہوں، اگر کسی شخص کو کسی سنت کو چھوڑے بغیر ملازمت نہیں ملتی تو اس کو ملازمت چھوڑ دینی چاہیے۔ ملازمت چھوڑ دینی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک امتحان ہے، یہ امتحان اس بات کا ہے کہ آپ دین چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں۔ میں تو ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں اللہ نے آپ کا امتحان لیا ہے کہ آپ دین چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دین چاہتے ہیں تو آپ ملازمت کو چھوڑ دیں گے جس میں دین جا رہا ہے، اور اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھر کے دیں گے اور آخر آپ کو کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس سنت میں دنیا کو ترجیح دی ہے دین پر۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ جو آدمی دنیا چاہیں گے ہم ان کو دنیا میں دے کر نمٹائیں گے، آخر میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت تو لوگوں کے لیے ہے جو پورے دین کو چھوڑ دیں۔ میں بہت عجیب بات کہہ رہا تھا، آپ کو کسی جاہل نے ایسا پڑھایا کہ یہ آیت تو لوگوں کے لیے ہے جو پورے دین کو چھوڑ دیں اور جو کفر اختیار کر کے اسلام سے مرتد ہو جائیں، یہ تو آیت ان لوگوں کے لیے ہے۔ حالانکہ آپ صحابہ کے اقوال پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک سنت کے بارے میں یہ آپ کو صحابہ کے اقوال ملیں گے۔ میں بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ دین کے کسی بھی حکم کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، آخر میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی رکاوٹوں میں قدم اٹھا لیتا ہے، یہ جو رکاوٹ ہے، رکاوٹ اللہ نے پیدا اسی لیے کی ہے، وہ تمہارے اقدام کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے کیا قدم اٹھاتے ہو، کیا کوشش کرتے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف کوشش کی قدر ہے، صرف کوشش کی قدر، اللہ کے یہاں کوشش کی قدر ہے، اللہ کے یہاں کوشش کی قدر ہے کہ میرے بندے نے کیا کوشش کی۔ جو لوگ کوشش نہیں کرتے اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں۔ بالکل میں ثابت کر رہا ہوں، جو لوگ اپنے دین کے لیے کوشش نہیں کرتے اللہ کے یہاں ان کا عذر قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوشش کرنے والا معذور ہے، کوشش کرنے والا معذور ہے۔ صرف رکاوٹ جس کو پیش آ گئی ہے وہ معذور نہیں ہے، معذور وہ ہے جو کوشش کر رہا ہو، وہ معذور ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، یہ بات آپ ایک آدمی نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، معذور ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو قیام کا جو اجر ملے گا وہ اس پر ملے گا کہ اس کا دل تو چاہ رہا ہے کاش میں کھڑا ہوتا، کاش میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا، اس کا یہ دل چاہ رہا ہے کاش میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا، بس اس دل کے چاہنے پر اللہ اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں قیام کا اجر دیں گے۔ اتنے تو آپ کو آسان کر کے بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہتا ہے یہ چلو الحمدللہ میں بیٹھ کر وہاں پڑھوں گا، ابھی عذر پیش آ گیا ہے، تو اس کو قیام کا اجر نہیں ملے گا بیٹھنے میں قیام کا اجر اس کو ملے گا جو کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، جو مسلمان اگر حکومت کا قانون اس کو کسی نے سے روک رہا ہے اور وہ یہ کہہ دیجیے میں معذور ہوں، تو اللہ کے یہاں اس کو گناہ ملے گا، یہ معذور نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس سنت عمل کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ میں تمہیں تکلف کہتا ہوں کہ آدمی مٹی ڈھولے اپنے دین کو پورا دین پر عمل کرنے کے لیے مٹی ڈھولے، یہ بہتر ہے۔ کسی سنت کو چھوڑ کر کسی شعبے میں داخل ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی مٹی ڈھو کر گزارا کر لے، لیکن کسی سنت کو چھوڑ کر ملازمت اختیار کرنا یہ اپنے ہاتھوں میں دین کو ضائع کرنا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بھیجا ہے دنیا کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اس کو قرآن نے بہت سختی کے ساتھ روکا ہے، اور ایسے لوگوں کو قرآن نے بہت برائی بیان کی ہے کہ ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا وہ یہی ہے، یہ نہیں بات نہیں ہے کہ انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، انہیں جنت کا دوزخ کا سب کہیں کا یقین ہے، مگر انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر۔ یہ وہ ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین پر، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے، لیکن دین کا تعلق آخرت سے، دنیا کا تعلق دنیا سے، سیدھی بات ہے۔ فرمایا ہمارا وعدہ ہے اگر تم بچ کر بھاگنا چاہو، اگر تم قدم اٹھاؤ دروازے ہم کھولیں گے۔ یوسف علیہ السلام جس دروازے پر جاتے تھے اس کا تالا، اس کی کنڈی ان کے پہنچنے سے پہلے کھل جاتی تھی۔ حیرت تھی کہ یہ باہر کس نکل گئے۔ جی ہاں، وغلقت الابواب، اس نے دروازے پہ تالے لگائے تھے، کوئی اور بھی نہ کھول سکے یا خود بھی نہ کھول سکے۔ سوچیے آپ، لیکن جس دروازے پر یہ پہنچتے تھے ان کے پہنچنے سے پہلے دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ وعدہ ہے کہ تو کوئی اختیار کرے گا ہم اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ میں نے عرض کیا پہلا وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج،
تو میں تکلف کہتا ہوں آپ سے، مسلمانوں کو جتنی دشواریاں دین میں ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کافر کے مقابلے میں مسلمان کی نہیں ہو رہی ہے، اور مسلمان روزانہ احکام کو توڑتا چلا جا رہا ہے۔ کالج کا اصول ہے کہ جی کالج میں اس وقت پڑھائی ہوگی، نماز کا وقت ہے لیکن نماز کے لیے چھٹی نہیں ملے گی۔ نماز اگر آپ قضا پڑھتے ہیں کالج کی تعلیمیں تو آپ حرام کام کر رہے ہیں، آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ اس تعلیم میں، اس پڑھائی میں خدا کی قسم کبھی کوئی برکت، کوئی عزت، کوئی سہولت خدا کی قسم نہیں ملے گی۔ ایسے آدمی کو کافر کی طرح اللہ پالیں گے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ، پکی بات۔ کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ اگر نماز قضا کرتے ہیں اس تعلیم و ملازمت کے لیے تو اللہ انہیں کافر کی طرح پالیں گے، اللہ ان کو کافر کی طرح پالیں گے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر آپ پر نماز فرض ہے، آپ پر نماز فرض ہے، آپ کی نماز کے قضا ہونے کے لیے صرف ایک سبب ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ آپ کیا ہو جائیں؟ بے ہوش۔ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ اگر بے ہوش ہیں تو آپ پر نماز فرض نہیں ہے، اس کی آپ قضا کر لیں گے۔ سنیے آپ، ورنہ صاف ہے بالکل روایت کہ جو آدمی عصر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دے اس کی زندگی کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز جان بوجھ کر اگر قضا کر دے زندگی کے سارے اعمال، ذکر، تلاوت، تہجد، عبادت، حج، عمرے سب برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ تم نے جان بوجھ کر عصر قضا کیا۔ تین احادیث کا علماء نے انتخاب کیا ہے احادیث کے ذخیرے سے، تین احادیث کا علماء نے انتخاب کیا ہے احادیث کے ذخیرے سے۔ ایک اللہ کے حقوق میں سے لی ہے، ایک اس کے بندوں کے حقوق میں سے لی ہے، اور ایک امت کو ان حقوق پر لانے کی جو عملی محنت ہے، امت کو ان حقوق کے ادا کرنے پر لانے کی جو عملی محنت ہے، اللہ کے دین کی محنت، ایک اس سے روایت دی۔ تین روایتوں کا انتخاب کیا علماء نے۔ حقوق اللہ میں سے تو یہ ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز قضا کر دے جان بوجھ کر اس کی پچھلی زندگی کا عمل برباد کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور انسانی حقوق میں سے یہ ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے، میں نے اس روایت پہ غور کیا مولانا فرقان کہ یہ اس روایت میں عورت کا لفظ کیوں ہے، مرد کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ ہاں کیوں ہے اس روایت میں عورت کا لفظ کیوں ہے، مرد کا کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس روایت میں ہے کہ جو آدمی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے تو عورت کا لفظ کیوں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، وہ عورت، وہ لڑکی جو گھر کے اندر چھپی ہوئی ہے، جس کے حال سے آپ بالکل واقف نہیں ہو سکتے، اگر اس پر تہمت لگانے پر پچھلے سارے اعمال کے برباد ہونے کی وعید ہے تو پھر جو مرد آپ کے سامنے ہے اس کا حال آپ پر کھلا ہوا ہے، تو اس پر تہمت لگانے پر کیا وعید ہوگی جب ایسی عورت جو گھر میں چھپی ہوئی ہے آپ اگر اس پر بھی تہمت لگا دیں تو آپ پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جس کے حال سے آپ واقف نہیں ہو سکتے، اس پر تہمت لگانا ناممکن بات ہے۔
جب اس کے بارے میں یہ فرما دیا تو پھر میں کہتا ہوں کہ مرد، یہ تو آپ کے آمنے سامنے رہتے ہیں لوگ، آپ اگر اس پر تہمت لگا دیں تو پھر جن کے حال سے آپ واقف ہیں ان پر آپ جھوٹی تہمت لگائیں تو پھر کیا وعید ہوگی۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس روایت کے اندر مرد کا ذکر نہیں ہے، عورت کا ذکر ہے، کیونکہ عورت پر تہمت لگانا یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے حال سے آپ واقف نہیں ہو سکتے۔ میں بہت یعنی ایک مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں، روایت میں ہے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دیں آپ جھوٹی، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے پچھلی زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔